جب مجھ سے محبت نہیں، میرے لیے آپ کے دل میں کوئی جذبات نہیں، پھر کل شب میرے وجود پر حکمت حاصل کرتے، میرے پھور پھور پر اپنا لمس ثبت کرتے، اپنی چاپ کیوں چھوڑی؟ سبز کھائیاں آنکھیں متواتر بہہ رہی تھی، نازک وجود لغزش کا شکار تھا۔ مقابل کے چند لفظ، محض چند لفظ، اس نازک جان کو بربادی کے آخری دہانے پر لا کھڑا کر گئے تھے۔ مقابل کا گریبان جکڑے وہ سراپا سوال بنی، اوہ جسٹ شٹ اپ۔ جسمانی تعلقات کے لیے محبت کا نہیں، ضرورت کا ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ مجھے کل تمہاری ضرورت تھی اور میں نے تم سے ضرورت ہی پوری کی۔ مقابل کے ماتھے پر ناگواری کے گہرے بل نمایاں تھے۔ اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹکتا تنفر سے بولا۔ نسوانی وجود اس کے یوں جھٹکنے پر لڑکڑاتے بمشکل سنبھلی ہی تھی کہ اس کے لفظوں پر ساکن ہوئی۔ ضرورت؟ کپ کپاتے لبوں نے دھیمی سی جنبش کی۔ یہ لفظ تیر کے آنے کی مانند دل میں گم پا گیا تھا، جو اس کی روح تک کو بلبلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اور ویسے بھی یہی تو تمہاری چاہت تھی، میری توجہ کی طلبگار تھی تم۔ تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے تم جیسی ان پڑھ دیہاتن پر نگاہ کرم ڈالتے تمہیں اپنی قربت کی ایک رات بخشی۔ تفاخر کا تاج سر پر سجائے وہ اس لڑکی کی ذات کے بخی ادھیڑ گیا۔ نسوانیت رون دی گئی، پندار کا بت پاش پاش کیا گیا، عزت نفس کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ ایک پل، محض ایک پل اور چند زہر میں بجھے لفظ اس کا دل خالی کر گئے۔ وہ رعونت سے کہتا کمرے سے واک آؤٹ کر گیا اور رکب میں ساکن کڑا نسوانی وجود بکھر کر ریزہ ریزہ ہوا۔ ہسپتال کے اس سرد کمرے میں چار نفوس کی موجودگی کے باوجود ایک گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ بیڈ پر دراز مشینوں میں جکڑا وجود آکسیجن ماسک سے بمشکل سانسیں بھرتا اپنے نزدیک بیٹھے شخص کی جانب پرامید نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تو وہی دروازے کے وسط میں کھڑا نوجوان پہلو در پہلو بدلتے اضطراب میں مبتلا تھا، جبکہ وہاں موجود واحد نسوانی وجود نچلا لب دانتوں تلے دباتے اپنی سسکیت ضبط کرتے اپنی تقدیر کا فیصلہ ہوتا دیکھ رہا تھا۔ مجھے نا امید مت کرو فرقان، میرے بعد میری بیٹی کا کوئی پرسان حال نہیں، وہ در بدر ہو جائے گی، اسے اپنا لو۔ اگر تم نے نہ اپنایا تو میں ابدی نیند سونے کے بعد بھی چین نہیں پاؤں گا۔ لڑکڑاتے لہجے میں غفار صاحب نے التجا کی تھی۔ نساء ان کے لفظوں پر اپنے آنسوؤں پر مزید بند نہ بند پائے۔ سرخ پھولے عارض پر نمکین پانی شبنم کے قطروں کے مانند جگمگایا۔ تمہاری بیٹی آج سے میری ہوئی غفار، عمار نکاح خواہ کا انتظام کرو۔ غفار صاحب کا ہاتھ جکڑے فرقان صاحب نے اپنی دوستی کا ثبوت دیتے ان کی رگ رگ میں سکون اتارا۔ پر بابا، عمار جو اپنے بابا کے ساتھ ان کے آبائی گاؤں ان کی دوست کی عیادت کو آیا تھا، اس اچانک نازل ہوتی مصیبت پر حق زک سا رہ گیا۔ فرقان صاحب آخر کیسے اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر لے سکتے تھے؟ وہ حیران تھا۔ عمار جو کہا ہے وہ کرو۔ فرقان صاحب کا لہجہ سرد ہوا۔ عمار نے جبڑے بھینچے خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے، شرربار نگاہ کمرے میں دیوار سے لگے نازک وجود پر آ ٹہری۔ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس چادر سے خود کو ڈھانپے کڑی لڑکی اگرچہ خوبصورتی میں بے مثال تھی، تو وہی اس کا ان پڑھ اور دیہاتن ہونا چاند میں گرہن کی مانند تھا۔ عمار کی نگاہوں میں حقارت امنڈ آئی۔ اپنی ہم سفر اس نے ایسی تو تصور نہ کی تھی۔ مٹیا سختی سے بھینچے وہ تیش و علم کی عملی تصویر بنا نکاح خواہ کی تلاش میں آگے بڑھا تھا کہ اپنے باپ کا کوئی حکم نہ تو وہ ٹال سکتا تھا اور نہ رد کر سکتا تھا۔ دونوں صورتوں میں واقف تھا کہ اسے اس کی عیاشی بری زندگی چھین لی جاتی۔ نساء بنت غفار، آپ کا نکاح 10 لاکھ سکہ راج الوقت عمار ابن فرقان سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قاضی صاحب عقد کی حامی مانگ رہے تھے اور وہ کامتا وجود لیے دبدبائی آنکھوں سے اپنے بابا کی جانب دیکھ رہی تھی، جن کے چہرے پر اس کی خاموشی کے سبب انتشار پھیلا تھا۔ وہ واقف تھی کہ وہ زبردستی مسلط کی جا رہی ہے، اپنے محرم کی زندگی میں ایک انچاہا وجود بننے جا رہی ہے۔ یہ زہر کا ایک کڑوا گھونٹ تھا جسے ہر حال میں اسے پینا تھا۔ اپنے بابا کے واسطے قبول ہے،
زکام زدہ آواز میں عقد کی حامی دیتے وہ اپنے تمام جملے حقوق عمار فرقان کے حوالے کر گئی، جو مضطرب سا صوفے پر براجمان ایک ٹانگ مسلسل ہلاتے ضبط کے کھڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ نسا کے حامی بھرتے ہی غفار صاحب کے چہرے پر اطمینان پھیلا، اور یہی اطمینان دیکھتے نسا نے اپنی جولی میں بھرتے تمام خسارے بھی تہ دل سے قبول کیے۔ غفار صاحب کے اشارہ کرنے پر وہ اپنا غم و تکلیف کے سبب نڈال وجود لیے ان کے نزدیک آتے ان کا ہاتھ جگڑ گئی۔ وعدہ کرو اپنے بابا سے، کچھ بھی ہو جائے، چاہے جتنی بھی راہیں کٹن ہو، تم یہ رشتہ نبھاؤ گی، اپنی وفا اپنی محبت سے اس رشتے کو سنوارو گی۔ غفار صاحب کا لہجہ پرنم تھا۔ نسا اپنے آنسو ضبط کرتی اس بات میں سر ہلاتے ان کا کامتا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا گئی۔ میں وعدہ کرتی ہوں بابا، اس رشتے کو تہ دل سے اپناتی، اپنی آخری سانس تک نبھاؤں گی۔ آخر کو اس رشتے میں آپ کی خوشی جو شامل ہے، رندی آواز میں کہتی وہ اپنی آنکھیں موند گئی۔ عمار کے ضبط کا پیمانہ باپ بیٹی کے اس دل آویز گفتگو پر لبریز ہوا۔ وہ مزید وہاں نہیں ٹھہر سکتا تھا، سانسیں دک رہی تھی، وجود میں بھانپڑ جل اٹھے تھے۔ اپنی جگہ سے اٹھتے وہ سب کو نظر انداز کرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ فرقان صاحب جو اس کی اس حرکت پر طیش میں مبتلا ہوئے تھے، نسا کی چیخ پر اس کی جانب متوجہ ہوئے، جو غفار صاحب کا ہاتھ اپنی گرفت سے چکنی مٹی کی مانند پسلتا اور ان کی بند آنکھیں دیکھ ہسیانی سے ہو اٹھی۔ آج پھر قدرت کا ایک اصول ایک دل عزیز رشتے کو چھینتے اس کے قریبی کے دلوں میں زخم ثبت کر گیا تھا۔ وہ 2 ہفتے اپنے دوستوں کے ہمراہ فارم ہاؤس پر گزارتے آج گھر لوٹا تھا۔ تا دیر تیز میوزک میں رہنے اور سگریٹ نوشی کرنے کے سبب سر میں درد کی شدید ٹیسیں ابھر رہی تھی، جبکہ انگ انگ اس وقت شدید تکان کا شکار آرام کا طلبگار تھا۔ نیند سے بوجھل آنکھ کے لیے وہ اندھیرے میں گوف لاؤنج میں قدم رکھتے اندازاً اپنے کمرے کی سمت بڑھا۔ کمرے کا دروازہ کھولا اور بنا جوتے اتارنے یا فریش ہونے کی زحمت اٹھائے وہ اوندے منہ بٹ پر جا گرا۔ یہ تکیہ اتنا نرم کیوں ہے؟ بھاری آواز میں اپنے نیچے دیے تکیے کی ملائمت ہاتھوں کی مدد سے محسوس کرتے وہ بڑبڑایا، اس بات سے سرے سے انجان کہ اس کے نیچے تکیہ نہیں، ایک جیتا جاگتا نسوانی وجود دبا اپنی سانسیں تک روک گیا ہے۔ نسا جو گہری نیند میں غرق تھی، اچانک اپنے اوپر چٹھانی وزن اور پھر اپنے گرد بنتی مضبوط گرفت محسوس کرتے بونچ کھاسی گئی تھی۔ مقابل کے ہاتھوں کی بے باکی اور بڑبڑاہٹ سنتے کان کی لو سے لے کر پیر کے ناخن تک سرخ ہوئی۔ اف، اسی سکون سے محروم تھا۔ اپنے گھر اپنے بٹ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ موصوف غالباً نیند کے نشے میں دھت تھے، تبھی ایک جیتے جاگتے انسان کو تکیہ سمجھ بیٹھے۔ نسا کی گردن میں منہ چھپائے اس میں چپ جانے کی کوشش کی، اور اس کی یہ جسارت نسا کی جان لبوں پر لے آئی۔ مقابل کی دہکتی سانسیں کم وبال جان بنی تھی، جو اس کی گردن کی جلد کو جلسا رہی تھی۔ اس پر متضاد مقابل کی داڑھی کی چبھن، شرم کا گہرا احساس نسا پر غالب آیا۔ دل پسلیوں سے سر ٹکراتا باہر نکلنے پر تولنے لگا۔ دور ہٹے۔ قبل از کہ وہ مقابل کی اس قدر نزدیکی پر ہوش و حواس کھو بیٹھی، اس نے مزاحمت کرنا ضروری جانا۔ مقابل کے کندھوں پر کانپتا ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنے کی صحیح کی۔ عمار جو نیند کی پرسکون وادیوں میں قدم رکھنے ہی والا تھا، سماعتوں سے ٹکراتی مخملی آواز اور کاندھوں پر محسوس ہوتا نرم لمس اسے ہوش کی دنیا میں کھینچ لایا۔ دماغ نے شعور کی منزلیں تیزی سے طے کی۔ ہاتھوں کی ہتھیلیوں تلے نسوانی وجود کی اٹھتی گرتی لہریں محسوس کرتے وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں صورتحال کی گہرائیوں تک پہنچتے۔ نسا سے دور ہوتے کمرے کی لائٹس جلا گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نسا کو اپنے بیڈ پر براجمان گہرے سانس بھرتے دیکھ وہ حیرت و استعجاب میں مبتلا تقریباً چیخا تھا۔ وہ میں سو رہی تھی۔ نسا جو اپنی بکھری سانسوں میں اعتدال لانے کی صحیح کر رہی تھی، مقابل کے یوں چیخنے پر خوف کے سبب لرزیدہ آواز میں معصومیت سے بولی۔ عمار نے دانت پیسے۔ کس کی اجازت سے؟
کس کی اجازت سے تم نے اس کمرے میں قدم رکھا؟ کس کی اجازت سے تم یوں میرے بستر پر آرام فرما رہی تھی؟ وہ داڑھا تھا۔ مقابل لڑکی کو 2 ہفتوں بعد اپنے سامنے دیکھتے اس کا فشار خون حد درجہ بلند ہوا تھا۔ نسا سے مشکل ہوا اب بستر پر بیٹھتے مقابل کے لفظوں کی گولہ باری کا نشانہ بننا۔ بیڈ سے اترتے وہ عمار کے سامنے کھڑے ہوتے اپنے ہاتھ باہم ملاتے رگڑنے لگی۔ بیوی ہوں آپ کی؟ امی یہاں چھوڑ کر گئی تھی۔ حلق سے پنسی پنسی آواز برآمد ہوئی۔ عمار کا تاؤ ان لفظوں پر بتدریج بڑھا۔ بیوی؟ بیوی نہیں تو کھو تم، جسے زبردستی میرے گلے ڈال دیا گیا ہے، مسلط کیا گیا ہے تمہیں میرے سر پر۔ خوشی بیاہ کر نہیں لایا میں تمہیں۔ ضبط کا شیرازہ بکھرا تھا۔ وہ بفرا شیر بنا اس کے نزدیک آتا، اس کے بازو جکڑے دھاڑا۔ نسا کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ اٹھا۔ سیاہ نگاہیں پل میں دبدبائی۔ باپ کو گزرے جمعہ 8 دن نہ ہوئے تھے کہ شوہر اپنے لفظوں سے مزید ستم ڈال رہا تھا۔ نکاح ہوا ہے، شرعی اور قانونی طور پر بیوی ہوں میں آپ کی۔ آپ نے 3 بار قبول کیا ہے مجھے اپنے نکاح میں۔ بازو میں دھنستی عمار کی انگلیاں مزید تکلیف کا سامان بنی تھی۔ چہرہ اٹھائے عمار کی کچھ نیند تو کچھ تیش کی لالی سے پھربھوری آنکھوں میں آنکھیں گھاڑے اس نے باور کروایا۔ عمار کی رنگت تیش کی زیادتی سے سرخ ہوئی، سانسیں ٹھونکی کی مانند چلنے لگی۔ گاؤں کی ایک سیدھی سادی دبوسی لڑکی کا یوں آنکھوں میں آنکھیں گھاڑے بات کرنا اسے قطعی پسند نہ آیا تھا۔ مجبور تھا میں۔ اس وقت تمہارا باپ آخری سانس سے بھرتے میرے باپ کو میری زندگی برباد کرنے کا کہہ رہا تھا۔ اور بابا؟ وہ دوست کی محبت میں بہتے بیٹے کی خوشیاں اس کا سکون تک داؤ پر لگا گئے۔ عمار کا لہجہ تلخ ہوا۔ نسا کی آنکھوں میں تیرتے آنسو اپنے بابا کے ذکر پر پلکوں کی بھاڑ توڑتے بہہ نکلے۔ تمیز سے بات کرے، بابا تھے وہ میرے۔ اور مجبور وہ بھی آپ؟ مرد کب سے مجبور ہونے لگا؟ پہلی ملاقات کا تمام خوف اور گھبراہٹ کہیں دور جا سوئی تھی۔ اس کا لہجہ اب سرد تھا۔ اگر تم سے نکاح نہ کرتا تو اس عیش و عشرت سے ہاتھ دھو بیٹھتا جس میں پھلا بڑا ہو، اور مجھے یہ قطعی گوارا نہیں تھا۔ اسی سبب ایک ناپسند وجود کا بوجھ اٹھانا پڑا۔ اس کے سرد انداز پر عمار کی بھویں داد دینے والے انداز میں ریس ہوئی۔ چہرہ نسا کے چہرے کے نزدیک لائے وہ اس کے نقوش گہری نگاہوں سے ازبر کرنے لگا۔ سیاہ گٹور نگاہیں جہاں نمکین پانی کے ہمراہ کئی احساسات تیر رہے تھے۔ چھوٹی سی ناک جو رونے کے سبب قدرے سرخ تھی، کپ کپاتے باریک گلابی لب، سفید دودھیا رنگت بھرا جسم۔ وہ واقعی حسین تھی، لیکن مانے کون؟ دل نگاہوں کے اس قدر تفصیلی جائزہ پر سر پر دوڑنے لگا تھا جیسے دماغ نے فوراً اپنی مضبوط زنجیروں سے جگڑتے لگام ڈالی تھی، جبکہ نسا مقابل کی پرتپش سانسوں کی بدولت موم بنتے پگھل رہی تھی۔ مقابل کی نگاہوں کو سرتا پیر سفر کرتے دیکھ اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسناہٹ میں ڈوبی، بلکہ اس قدر نزدیکی کے سبب شرمسار سی ہوتی عارض پر بجھتی چلی گئی۔ میں نے تو اپنی مجبوری بیان کر دی، تم بتاؤ تمہاری کیا مجبوری تھی؟ تم تو رشتے سے انکار کر سکتی تھی، کوئی زور زبردستی تو نہ تھی۔ لہجہ بدلا تھا عمار کا، شاید نزدیکی کا اثر یا نسا کے یوں محجوب ہونے کا کہ وہ لہجے میں شامل ہوتی گمبھیرتا پر قابو نہ پا سکا۔ زور زبردستی نہ تھی، لیکن ایک مان تھا۔ موت کو گلے لگاتے باپ کو اپنی ایکلوتی بیٹی پر مان تھا کہ وہ ان کے فیصلے سے انحراف نہیں برتے گی، اور میں وہ مان ٹوٹنے نہیں دے سکتی تھی۔ اس کی آواز بھر آئی تھی۔ غفار صاحب کی یاد شدت سے ستاتے اس کے دل میں ہک سی اٹھا گئی تھی۔ وٹ ربش! اس سکارڈ مان کی وجہ سے تم اپنے ساتھ ساتھ میری زندگی بھی برباد کر گئی۔ میں کبھی اس رشتے کو قبول کرتے تمہیں اپنی ہمسفر تسلیم نہیں کروں گا۔ اس کی مجبوری جانتے عمار کو اپنے دماغ میں چھوٹے چھوٹے دھماکے ہوتے محسوس ہوئے۔ ایسا بھی قیامان برقرار رکھنا کہ وہ زبردستی کے رشتے میں بندھتے اپنا آپ ایک انجان مرد کے حوالے کر گئی۔ آپ بیٹے ہیں، بیٹی ہوتے تو سمجھ جاتے۔ آپ اس رشتے کو نبھائے نہ نبھائے، مجھے اپنی ہم سفر تسلیم کرے یا نہ کرے، وہ آپ کی مرضی۔
لیکن میں اس رشتے کو تہ دل سے قبول کرتے آپ کو اپنے شوہر کا مقام دے چکی ہوں۔ نسا اس کے لفظوں پر گائل ہوتے دل کی آہو پکار نظر انداز کرتے مضبوطی سے بولی، دیکھو ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو، ایک بہترین زندگی گزار سکتی ہو، تمہیں اس رشتے میں بندھے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے ساتھ چلو، بابا سے بات کرتے، اس رشتے کو ختم کرتے ہیں۔ عمار کا چین و سکون تو غارت ہو ہی گیا تھا، وہ اپنے لفظوں سے نسا کو بھی مضطرب کر گیا۔ نسا کا بازو جکڑے آگے بڑھنا چاہا کہ نسا اس کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹک گئی۔ ہرگز نہیں، میں نے بابا کو وعدہ دیا ہے، اس رشتے میں ان کی خوشی اور رضا شامل تھی، میں آخری سانس تک اس رشتے کو پورے دل سے نبھاؤں گی۔ نسا کا لہجہ ضد بھرا تھا اور عمار کو اس کی یہ ہٹ درمی تیش دلا رہی تھی۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ اتنی کم عقل تو نہیں کہ سمجھ نہ پاؤ ان زبردستی بننے والے رشتوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کہاں تم، کہاں میں، ایک چھوٹے سے گاؤں کی رہنے والی ایک کسان کی بیٹی جو شاید ہی کبھی اسکول بھی گئی ہو، اور میں بزنس ٹائکون فرقان افریدی کا بیٹا۔ تمہارا میرا کوئی جوڑ نہیں، تمہاری اور میری دنیا میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تم اس رشتے میں خود تو قید رہو گی، ساتھ مجھے بھی اس قید میں رہنا پڑے گا، اور قید مجھے پسند نہیں۔ تم تمام عمر بھی اگر میرا دل جیتنے، مجھے اپنی جانب مائل کرنے کی کوشش کرتی رہو گی، تب بھی ناکام رہو گی۔ میں کبھی تمہیں اپنی بیوی کے روپ میں قبول کرتے اس رشتے کو استوار نہیں کروں گا۔ میرا دل کبھی تم سے وابستگی اختیار نہیں کرے گا۔ محبت تو دور کی بات ہے۔ شدید جنجلاہٹ میں مبتلا وہ اس کے کاندھے جھنجھوڑتے چیخا۔ نسا کا زخمی دل کر لایا، وہی عزت نفس بھی بلبلا اٹھی۔ مجھے آپ کی محبت چاہیے بھی نہیں، اگر آپ کی طرف سے کوئی دلی وابستگی نہیں تو میری طرف سے بھی نہیں۔ میں محض اپنے بابا کا وعدہ وفا کروں گی، اس رشتے کو ختم کرتے میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتی۔ روز محشر مجھے ان کا سامنا کرنا ہے، میں اس رشتے کو آخری سانس تک نبھاؤں گی۔ نسا بھی جواباً چیخ اٹھی، مقابل کی ایک ہی تکرار اسے بھی جنجلاہٹ میں مبتلا کر گئی تھی، جبکہ دل کی تکلیف حد سے سوا تھی۔ ٹھیک ہے، شوق سے کرو، جو کرنا ہے، میری طرف سے کسی بھی قسم کی نرمی یا پیش قدمی کی امید نہ کرنا۔ جب یہ وعدہ نبھانے اور مان برقرار رکھنے کا بھوت اتر جائے، مجھے بتا دینا، راستے الگ کرتے، تمہارے لیے ایک بہترین ہم سفر ڈھونڈوں گا۔ وہ مزید باز پرس نہیں کر سکتا تھا، اس کے کاندھوں کو آزادی دیتے حتمی فیصلہ سناتا بیڈ پر اوندے منہ گرتے تکیہ دبوچ گیا، جبکہ اس کے لفظ کھٹک سے گئے تھے۔ اسے تو تڑپنا چاہیے تھا اس کی محبت حاصل کرنے کے واسطے، لیکن وہ تو صاف انکار کر گئی تھی کہ اسے اس کی محبت چاہیے ہی نہیں۔ نسا کئی پل ساکت و جامد اپنی جگہ کھڑی رہی۔ یہ غم کم تھا کہ وہ اپنے محرم کے سر زبردستی مسلط کی گئی ہے۔ اس رشتے میں اس کے محرم کی رضا نہیں شامل کہ اس پر تضاد اس کا محرم اس کے کانوں میں یہ لفظ سور کی مانند پھونک گیا تھا کہ وہ اسے کسی اور کے حوالے کر دے گا۔ کیا اسے غیرت نہ آئی؟ کیا اس کے خون نے جوش نہ مارا؟ کیسے مارتا پسندیدہ عورت جو نہ ٹہری وہ، اپنی عزت نفس اور پندار کو بلند رکھنے کے واسطے، جو وہ کہہ گئی تھی کہ اسے عمار کی محبت نہیں چاہیے۔ اسے اب اپنے اس موقف پر قائم رہتے اس رشتے کو یک طرفہ نبھانا تھا۔ اپنے عارض پر پسلتے آنسو صاف کرتے اس نے عمار کی جانب دیکھا، جس کی سانسوں کے زیر و بم خاموش کمرے میں گونج رہے تھے۔ نظر عمار کے گھنے بالوں سے ڈھکے سر سے ہوتے اس کے جوتوں پر آ ٹہری۔ قدم در قدم چلتے وہ عمار کے قدموں کے پاس آتے اس کے جوتے اتار گئی۔ عمار جو نیند کے یوں روٹ جانے پر زچ سا ہوتے زبردستی آنکھیں مودے لیتا تھا، اس لڑکی کی اس حرکت پر لب بھیج گیا۔ ارادہ تھا کہ اٹھ کر اسے پھر دھتکار دیا جائے، لیکن نرم ہاتھوں کا ٹھنڈا لمس اسے راحت بخش گیا۔ وہ اس کے قدموں سے اٹھتے اب اس کے نزدیک آتے اس کے ہاتھ سے گھڑی اتار رہی تھی، اور عمار کو اپنا دل کانوں میں بجتا محسوس ہو رہا تھا۔ گھڑی اتارتے نسا نے اس پر کمفرٹر ڈالتے کمرے کی لائٹس بند کرتے لیمپ جلایا، اور پھر نہ جانے دل میں کیا سمائی کہ وہ جھکتے اس کے کاندھے پر لب رکھتے بیڈ کی دوسری جانب اس کی سمت پش کیے جا لیٹی۔
اور عمار وہ دک سا رہ گیا۔ یہ لمس تھا یا سرور آور نشہ جو اس کی رگ رگ میں اترتا چلا گیا تھا۔ ذرا سی آنکھیں کھولتے اس نے دیکھنا چاہا، لیکن آنکھوں کے عین سامنے اس کی کمر کا خم دیکھتے وہ توگ نکلتے کروٹ بدل گیا۔ وہ اس لڑکی کو اپنے حواسوں پر حاوی نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ مجھے اس لڑکی سے دور رہنا ہے، میرا اور اس کا جوڑ نہیں۔ نہ کبھی یہ میری پسند کے خاکے پر پورا اترے گی، نہ کبھی یہ میرے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی۔ خود کو باور کرواتا وہ اپنی آنکھیں موند گیا اور جلد ہی روٹی ہوئی نیند اپنی ناراضگی دور کرتے اسے اپنے آغوش میں بھر گئی، جبکہ بالکنی سے جھانکتی محبت اس کی نادانی پر کھل کر مسکرائے۔ ٹہرو عمار، یونیورسٹی جا رہے ہو تم؟ وہ سفید شرٹ اور بلو پینٹ میں ملبوس نک سک سے تیار لاؤنج میں فرقان صاحب اور ان کی اہلیہ کے ہمراہ بیٹی نسا کو نظر انداز کرتا داخلی دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا، جب فرقان صاحب کے سوال پر مجبوراً اسے رکنا پڑا۔ جی، یک لفظی جواب دیتے اس نے ایک نگاہ ان دونوں کے درمیان دب کی بیٹی سرخ شلوار قمیض میں ملبوس نسا پر ڈالی۔ ہر مصنوعی آسائش سے پاک، حسین چہرہ اس وقت تردد کا شکار تھا۔ وہ نظریں جھکائے اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی اور عمار کو اس کی یہی حرکت ناگوار گزر رہی تھی۔ 3 ہفتے ہونے کو آئے تھے اسے اس لڑکی کے ہمراہ رہتے ہوئے۔ وہ روایتی بیویوں کی طرح اس کا ہر کام خود سر انجام دیتی تھی، لیکن نہ اس سے ہم کلام ہوتی تھی نہ اس پر نگاہ ڈالتی تھی۔ عمار جہاں اپنا ہر کام اس سے کروانے کا عادی ہو رہا تھا، وہی اسے اس لڑکی کی یہ لاتعلقی اور بیگانگی کھل رہی تھی، جس کا اظہار کرنا اس کی انا کی ہار تھی۔ بھلا کیسے کہہ دیتا کہ اسے وہ چاہتا ہے، وہ اسے بات کرے، اسے اپنی جانب مائل کرے، اپنی اداؤں سے اسے لبائے، جب وہ اسے دھتکار گیا تھا۔ نسا کو بھی لے جاؤ بیٹا ساتھ۔ فوزیہ بیگم کی بات سنتے وہ اچنبھے میں مبتلا ہوا۔ موم، وہ یونیورسٹی ہے، پارک نہیں جہاں ہر کوئی منہ اٹھا کر چل پڑے۔ اس کا وہاں کیا کام؟ عمار استحصائیہ گویا ہوا۔ نسا نے لب بھینچے جبکہ فرقان صاحب کی تھیوری چڑھی تھی۔ وہ یونیورسٹی تعلیم حاصل کرنے جائے گی، نہ کہ گھومنے۔ فرقان صاحب نے لفظوں پر زور دیا۔ پھر اس کا داخلہ آپ کو اسکول میں کروانا چاہیے۔ بنیاد بنی نہیں اور یہ دیوار اٹھانے چلی۔ وہ اپنے کہکہے پر ضبط نہ کر پایا تھا۔ جہاں فرقان صاحب اور فوزیہ بیگم مشتعل ہوئے، وہی نسا کی رنگت مارے اہانت سرخ ہوئی۔ ضرورت نہیں نسا کو اسکول میں داخل کرنے کی، کیونکہ وہ اسکول بھی پاس کر چکی ہے اور انٹرمیڈیٹ بھی۔ پورے ضلع میں ٹاپ کیا تھا اس نے، لیکن غفار کی طبیعت خرابی کے سبب آگے نہیں بڑھ پائی۔ فرقان صاحب کی بات کسی دھچکے سے کم نہ تھی۔ عمار کی ہنسی سمٹ سی گئی، اس کی آنکھوں میں واضح تحیر ابھر آیا۔ آخر کو بات ہی اس قدر غیر متوقع تھی۔ اسے ساتھ لے جاؤ اپنے، کل سے ڈرائیور چوڑائے گا اور میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ فرقان صاحب کا لہجہ تنبیہ کردہ تھا۔ عمار نے ضبط سے مٹھیاں بھینچتے ایک کاٹدار نگاہ نسا پر ڈالی جو اب بھی چہرہ جھکائے بیٹھی تھی۔ چلے محترمہ، یا آپ کے لیے شاہی پیغام کا انتظام کرو؟ جلا بھنا طنز تھا۔ نسا لب چباتے اپنی جگہ سے اٹھتے ایک طرف رکھا اپنا بیگ تھامتے آگے بڑھی۔ عمار ایک شکوہ کن نظر اپنی ماں باپ پر ڈالتے مرتے کیا نہ کرتے کہ مصداق داخلی دروازہ عبور کر گیا۔ مہینہ ہونے کو ہے فرقان، مجھے تو ان کے رشتے میں کوئی بہتری نہیں دکھ رہی۔ فوزیہ بیگم کا لہجہ تفکر بھرا تھا۔ کچھ محبتیں دیر سے اثر کرتی ہے فوزیہ، صبر رکھو، ایک دن آئے گا جب یہ دونوں دو جسم ایک جان ہوں گے۔ فرقان صاحب نے انہیں تسلی دی۔ فوزیہ بیگم زیر لب انشاءاللہ کہتے ان دونوں کے بہترین نصیب کے لیے دعا گو ہوئی۔ سیٹ بیلٹ باندھو۔ ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہوتے نسا کو ہنوز نظریں جھکائے مورت بنا بیٹھا۔ دیکھ وہ دان پیستے بولا تھا۔ اس لڑکی کا بے جان روبوٹنگ انداز اس کا تن من جلسا کر خاک ستر کر رہا تھا۔ نسا اس کے حکم کی تعمیل کرتے سیٹ بیلٹ باندھنے کی کوشش کرنے لگی، جو اس کے کامتے ہاتھوں سے بارہا پھسلتے اس کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ سبھی پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے، جبکہ چہرے پر حد درجہ جنجلاہٹ اور تیش کا تاثر ابھر آیا تھا۔ عمار جو اس کی ہی جانب متوجہ تھا،
اس کے تاثرات سے حس اٹھاتا بے اختیار مسکرایا۔ اسے سیٹ بیلٹ سے جدوجہد کرتے دیکھ وہ تعصب سے نفی میں سر ہلاتے اس کے نزدیک ہوا۔ کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اچانک عمار کے یوں نزدیک آنے پر وہ ہڑبڑا اٹھی۔ وہ اسے محض 1 انچ کی دوری پر تھا۔ سانسوں کی ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ دلوں کی دھڑکنیں بھی ایک ہی تال پر دھڑکنے لگی تھی۔ سبز آنکھیں آخری تک پھیلائے وہ ان میں خوف لیے عمار کو دیکھتی چند ثانیے کے لیے اسے مسمرائز کر گئی۔ کیا لگتا ہے تمہیں؟ کیا کر رہا ہوں؟ اس کی مہکتی سانسوں میں گہرے سانس بھرتے وہ بے خودی کے عالم میں کہتا 1 انچ کی دوری کو بھی مٹا گیا۔ نسا کے اوسان خطا ہوئے۔ دونوں کے درمیان اب اس قدر نزدیکی حائل ہو چکی تھی کہ لب ذرا سا واہ کرتے جنبش کرتے تو دونوں کے درمیان لمحہ قید ہو جاتا۔ نسا کی رنگت میں گلال بکھرا، پلکیں شرم کے بوجھ تلے آرس پر بوجھتی چلی گئی۔ وہ اپنی آنکھیں سختی سے میچے مقابل کی پیش قدمی کا انتظار کرنے لگی۔ عمار کے سینے میں تشنگی نے سر اٹھایا۔ ان گلابی لبوں کے سرور آور لمس سے سیراب ہونے کی تمنا دل میں جاگی، لیکن بھلا ہو انا کا جو اسے بر وقت یاد دلا گئی کہ نزدیک موجود لڑکی اس کی زندگی کا ناپسندیدہ وجود ہے۔ آنکھیں کھولو، میری طرف سے پیش قدمی کا انتظار کرنا سراسر بے وقوفی ہے۔ میں ان چیزوں پر دوسری نگاہ تک ڈالنا پسند نہیں کرتا جو میری پسندیدہ نہ ہو۔ تم تو پھر جیتا جاگتا وجود ہو۔ اگلے ہی پل سر جھٹکتے وہ خود کو فیسوں کی قید سے رہا کرتا تمسخرانہ بولا۔ نسا کی گلابی رنگت تیزی سے سفید پڑی، ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے کستے اس نے حضوص آنکھیں بند کیے چہرے کا رخ موڑا۔ میں کسی پیش قدمی کی منتظر نہیں تھی۔ مقابل کے لفظ نہیں تھے، تمانچے تھے جو اس کی روح پر رسید کیے گئے تھے۔ اس نے آج تک اس قدر خفت اور ذلت کا سامنا کبھی نہ کیا تھا۔ بہتر ہے، خاص کر تمہارے لیے۔ عموماً لڑکیاں دل کے معاملات میں خاصی جذباتی ہوتی ہے۔ وہ سمجھ نہیں پائی یہ طنز تھا یا نصیحت۔ ہاں، آنکھیں ضرور نم ہوئی تھی۔ بے فکر رہے، میں ان عورتوں میں سے نہیں جو دلی جذباتوں کو عزت نفس پر ترجیح دیتی ہے، اور میری عزت نفس کا تقاضا ہے محبت ملے تو محبت تو، نفرت ملے تو نفرت تو۔ نمی خود میں جذب کرتے نظروں اور توجہ کا مرکز باہر نظر آتے نظاروں کو بنائے وہ سنجیدگی سے بولی، امپریسو، میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں تو نہ تم سے محبت کا دعوے دار ہوں نہ نفرت کا۔ عمار اس کے جواب سے متاثر ہوا۔ نسا نے آنسوں کا گولا نگلتے رخ اس کی جانب موڑا۔ جب آپ کا کوئی جذبہ مجھ سے منسلک نہیں، کوئی احساس میرے نام نہیں، تو پھر میرے جذبات اور احساسات پر بھی آپ کا کوئی حق نہیں، پھر چاہے وہ جذبہ محبت ہو یا نفرت۔ 2 ٹوک جواب تھا جو عمار کو لاجواب کر گیا۔ اس کے لبوں پر پھیلی تمسخرانہ مسکان سمٹ سی گئی۔ اس کے الفاظ چابک کی مانند سینے پر جیسے گھونپ سے گئے تھے۔ شاید یہ وہ جواب نہ تھا جس کی امید وہ لگائے بیٹھا تھا۔ خیر، تم نے بتایا نہیں، تم 12 جماعت پڑھی ہوئی ہو؟ عمار نے بات بدلنی چاہی۔ آپ نے پوچھا نہیں، سادگی بھرا جواب موصول ہوا۔ عمار نے سر کو ہولے سے جنبش دی، جبکہ سمجھ سے بالا تر تھا کہ اس گفتگو کو کس طرح طویل کیا جائے۔ وہ چاہتا تھا وہ اس سے یوں ہی ہم کلام رہے، مگر کیوں؟ اس کیوں کا جواب فی الوقت اس کے پاس نہ تھا۔ 2 ہفتوں میں یہ پہلی گفتگو تھی جو چند منٹس پر مشتمل رہی تھی، ورنہ محض رسمی کلام تھا دونوں کے مابین۔ یونیورسٹی میں کسی کو ہمارے درمیان موجود اس تعلق کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا جسے آپ اپنانے کو تیار نہیں۔ میں پوری کوشش کروں گی آپ سے اجتناب برتنے کی۔ وہ یونیورسٹی کے بابت اسے کچھ بتانا چاہتا تھا جب وہ اس کی بات کاٹتے تلخی سے بولی۔ عمار لب سختی سے بھینچ گیا۔ آج یہ لڑکی ارادہ باندھ بیٹھی تھی پہلی ملاقات کا حساب برابر کرنے کی۔ جس طرح وہ لفظوں کے تیر بنا کر عمار کی سمت پھینک رہی تھی، عمار سے مشکل ہو رہا تھا ان کا سامنا کرنا۔ گاڑی یونیورسٹی کی پارکنگ میں جو ہی رکی، نسا اس سے مکمل بے نیازی برتتے دروازہ کھولے یونیورسٹی کی جانب بڑھتی چلی گئی۔ عمار نے بے یقینی سے اپنی گاڑی کا کھلا دروازہ دیکھا۔ عجیب بے مروت لڑکی ہے، کم از کم شکریہ تو کہہ سکتی تھی۔
دان کچکچاتے وہ تصور میں نسا کا بے تاثر چہرہ لائے خود کلام ہوا۔ محترمہ سمجھتی ہے اس طرح بے نیازی اور بیگانگی دکھا کر میری توجہ حاصل کر لیں گی۔ خام خیالی ہے اس کی، مجھے رتی برابر فرق نہیں پڑتا۔ میں تو چاہتا ہوں جلد ہار مانتے وہ مجھ سے راہ جدا کر لے۔ وہ کہہ رہا تھا اسے فرق نہیں پڑتا، اور سینے میں دل اپنا سر پھیرتے دہائیاں دے رہا تھا کہ فرق پڑتا ہے، بہت پڑتا ہے۔ آنکھوں پر سیاہ گلاسز لگائے وہ اپنے انداز میں لوٹتا گاڑی سے باہر نکلا۔ نیو اسٹوڈنٹ ہو؟ نسا راہداری سے گزرتے یونیورسٹی کی قدیم عمارت پر شوق نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ جب راستے میں حائل ہوتی 2 لڑکیاں اس سے مستفسر ہوئی۔ جی، نسا تعجب میں مبتلا ہوئی، جبکہ ان لڑکیوں کی آنکھوں میں ایک خاص چمک ہو آئی تھی۔ یہاں آنے والے ہر نئے اسٹوڈنٹ کو ایک ٹاسک پورا کرنا پڑتا ہے، تمہیں بھی کرنا ہوگا، ورنہ سنسنی خیز لہجے میں کہتے وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ ورنہ؟ نسا نے ماتھے پر شکنوں کا جال لیے استفسار کیا۔ ورنہ پھر تمہارے آنے والے 3 سال برباد ہو جائیں گے۔ سینئرز تمہیں یہاں سکون کا سانس تک نہیں بھرنے دیں گے۔ سمجھ تو گئی ہوگی تم اب دودھ پیتی بچی تو ہو نہیں۔ نسا کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے وہ اسے بلا واسطہ طور پر دمکا رہی تھی۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ نسا جانتی تھی جو وہ کہہ رہی ہے وہ کرنے کی ہمت بھی رکھتی تھی۔ شہر میں موجود ہر یونیورسٹی میں یہ عام ہے، پرانے طلباء نئے طلباء کو تنگ کرتے ہیں، جسے رینکنگ کا نام دے دیا گیا ہے، اور نہ جانے کتنے طلباء اس رینکنگ کا شکار ہوتے اپنے دماغی سکون کے ساتھ ساتھ پڑھائی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور وہ اپنی پڑھائی میں کوئی چپقلش نہیں چاہتی تھی۔ تمہیں کرنا یہ ہے کہ گراؤنڈ میں جس لڑکے نے سیاہ شلوار قمیض پہن رکھی ہے اسے ایک زوردار تھپڑ مارنا ہے۔ گراؤنڈ کے کونے میں کڑے چند لڑکوں کے گروپ کی جانب اشارہ کرتے لڑکی نے کہا۔ نسا کی آنکھوں میں حیرت ابھر آئی، جبکہ دل بھی خوف کی شدت سے تیز دھڑک اٹھا۔ لیکن تھپڑ، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ گھبرائی تھی۔ سوچ لو، ایک تھپڑ تمہارے 3 سال بچا سکتا ہے، وہ لڑکی لاپرواہی سے بولی۔ نسا چند ثانیے ٹہرتے تذبذب کا شکار رہی، پھر ہمت مجتمع کرتے اس سمت بڑھ گئی جہاں سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس لڑکا اس کی جانب پشت کیے کھڑا تھا۔ عقب میں کڑی وہ دونوں لڑکیاں شیطانی کہکہا لگاتے اپنے گروپ کے ساتھ جا کھڑی ہوئی، جہاں اب عمار بھی موجود تھا۔ کیا لگتا ہے کر پائے گی وہ؟ مصباح نے عمار کے بازو میں ہاتھ ڈالتے اپنے بال ایک ادا سے جھٹکتے ان لڑکیوں سے پوچھا۔ دبوسی سی لڑکی ہے، اپنے سال برباد نہیں کرے گی۔ ان لڑکیوں کے جواب پر عمار نے اچنبے میں گرفتار ہوتے ان کی نظروں کی تعاقب میں دیکھا، اور اگلے ہی پل اس کے سپاٹ چہرے پر صد مہری چھائی۔ نسا کو اپنے دشمن عرفان ارشد کے قریب دیکھ بات سنے۔ عرفان جو اپنے دوستوں کے ہمراہ کڑا باتوں میں مشغول تھا، نسوانی نرم آواز پر پلٹا۔ سیاہ نگاہوں میں اچنبا لیے اس نے نسا کے متذبذب چہرے کی جانب دیکھا، جہاں حسن کے ساتھ معصومیت بھی ڈیرا جمائے بیٹھی تھی۔ سنائے؟ نسا کی جھکی نگاہیں مسکاتی نگاہوں سے تکتے کہا، جبکہ ہاتھ بھی پشت پر بھنتے چلے گئے تھے فرصت سے مقابل کی بات سننے کے واسطے۔ وہ مجھے 2 لڑکیوں نے آپ کو تھپڑ مارنے کا کہا ہے۔ اگر میں نے آپ کو تھپڑ نہ مارا تو وہ مجھے سکون سے پڑھنے نہیں دے گی، اور میں یہاں تک بہت مشکلوں سے پہنچی ہوں، اپنی تعلیم کا حرج نہیں ہونے دے سکتی۔ کیا میں آپ کو تھپڑ مار لوں؟ انتہائی معصومیت سے کہتی وہ عرفان کے دوستوں کو کہکہا لگانے پر مجبور کر گئی۔ عرفان نے بھی مشکل اپنے لفظوں کا کونا دبائے اپنا کہکہا ضبط کیا۔ اس قدر معصومیت سے پوچھے گی مس نسا غفار تو یہ نہ چیز اپنا قتل تک معاف کر دے گا۔ جانا پہچانا لہجہ تھا۔ نسا نے فوراً سر اٹھائی اس کی جانب دیکھا۔ عرفان، آپ؟ مارے بے یقینی وہ محض اتنا ہی بول پائے۔ سبز نگاہوں میں چند پل بے یقینی رقص کرتی رہی، پھر وہاں شناسائی اور خوشی کے جگنو تمتمانے لگے۔ جی میں۔ آپ بتائیں، آپ یہاں کیسے؟ گاؤں کا وہ اسکول چھوڑ دیا جہاں تعلیم دیتی تھی؟ عرفان اس کے گاؤں کے زمیندار کا بیٹا تھا۔ نسا گاؤں میں موجود ایک چھوٹے سے اسکول میں بطور استاد پڑھاتی تھی۔
تب دونوں کی ملاقات ہوئی تھی اور پھر یہ ملاقات ہر بڑھتے دن کے ساتھ دوستی میں بدل گئی تھی۔ نسا کی رنگت اس کے سوال پر متعیر ہوئی۔ غفار صاحب کی موت کا غم تازہ ہوا۔ بابا کی وفات ہو گئی اور پھر میرے تایا مجھے یہاں شہر لے آئے۔ میرے انٹرمیڈیٹ کے نمبرز دیکھتے انہوں نے میرا ایڈمیشن اس یونیورسٹی میں کروا دیا۔ ست شکر مجھے سنجان یونیورسٹی میں کوئی آشنا ملا۔ جبرن مسکان لبوں پر سجائے اس نے مختصراً سب بیان کیا۔ دکھ ہوا مجھے انکل کے بارے میں جان کر، اور آپ فکر نہ کریں، آج سے آپ ہماری مہمان ہیں اور ہم آپ کے میزبان۔ چلے آپ کو آج یونیورسٹی کا دورہ کروائے۔ ماحول میں چائی تنگی کو دور کرنے کے واسطے وہ ہلکے پلکے لہجے میں مسکراتے ہوئے بولا۔ اور وہ تپڑ؟ نسا اب کھل کر مسکرائی تھی۔ اسے تپڑ کی بابت یاد کروایا۔ یہ رہا میرا گال، مار لیجئے۔ مقابل کا اطمینان قابل دید تھا۔ سینے پر ہاتھ رکھ کے ذرا سا جھکتے وہ اپنا عارض نسا کے قریب کر گیا۔ نسا اس کی اس حرکت پر پرزور کہکہا لگا گئی، اس بات سے انجان کہ اس کی عرفان کے ساتھ بے تکلفی، اور اب یہ اونچا کہکہا عمار فرقان کو سک کی لکڑی کی مانند چلا گیا ہے۔ جہاں عرفان مبہوت ہوتے اسے یوں کہکہا لگاتے دیکھ رہا تھا، وہی عمار فرقان قہربار نگاہوں سے، رہنے دیتے ہیں، آپ یہاں ہیں، پھر مجھے کسی سے ڈر نہیں، حفاظت کریں گے نا میری؟ نسا نے بھوئے ریس کیے پوچھا۔ جی جان سے۔ دل فریب لہجہ تھا جس میں ایک خاص جذبہ چھپا تھا جو نسا غفار محسوس نہ کر پائی تھی۔ وہ دونوں یوں ہی ایک دوسرے سے باتوں میں مشغول ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گئے۔ عرفان مسکراتا بھی ہے۔ مصباح کا لہجہ تحیر بھرا تھا۔ عرفان ارشد ان کی یونیورسٹی کا سنجیدہ اور برباد اسٹوڈنٹ تھا جسے کبھی اس طرح ہنستے مسکراتے کسی سے بے تکلف ہوتے نہ دیکھا تھا، خاص کر صنف مخالف سے۔ عمار اور وہ پڑھائی اور سپورٹس غرض ہر معاملے میں برابری رکھتے تھے۔ اسی سبب دونوں کے درمیان ایک مقابلہ سا جاری رہتا تھا جو کئی بار لڑائی جھگڑوں میں بھی بدل جاتا۔ میرے خیال سے وہ لڑکی اس کی قریبی ہے، شاید دوست یا محبت۔ ساتھ موجود لڑکی نے اندازہ لگایا اور اس کا یہ اندازہ آگ میں گھی کا کام کر گیا۔ عمار نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے خود پر ضبط کے پہرے بٹھانے کی صحیح کی۔ محبت ہی ہوگی، مرد کا یہ روف پسندیدہ عورت کے لیے ہی ہوتا ہے، کیوں عمار؟ مصباح نے عمار سے تصدیق چاہی۔ اوہ جسٹ شٹ اپ۔ وہ مزید ضبط نہ کر پایا، وجود میں بھانپر سے جل اٹھے تھے۔ اسے اپنی رگوں میں دوڑتا خون روانی سے سفر کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی جسے غیر مرد کے ساتھ منسوب کیا جا رہا تھا۔ اس کی غیرت جوش مار رہی تھی۔ سب کو اپنی جانب ادھیڑ بن سے تکتا پا کر وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ سڑکوں پر بلا مقصد گاڑی دوڑاتے اب گھر لوٹا تھا۔ صرف ایک سوال کہ آخر کیوں کر اسے اس لڑکی کی بے نیازی اور بیگانگی کٹک رہی ہے؟ کیوں آخر وہ اسے کسی غیر مرد کے ہمراہ چند پل گفتگو کرتا یا ہنستا برداشت نہ کر پایا؟ اس کے ذہن میں مچلتے اسے انتشار و اضطراب میں مبتلا کر گیا تھا۔ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے اسے اپنے دل کو کھنگالنا تھا، لیکن انا تھی کہ اسے دل کی جانب متوجہ ہونے دینا چاہتی ہی نہ تھی۔ پورچ میں گاڑی روکتے وہ لاؤنج سے آتے اونچے کہکہا سنتے الجھن میں مبتلا ہوا۔ اپنے بکھرے بالوں میں انگلیاں چلاتے اس نے قدم اندرونی سمت بڑھائے۔ لاؤنج میں آتے ہی وہ سختی سے اپنی آنکھیں مینچ گیا۔ یا اللہ مزید نہیں۔ لاؤنج کے صوفوں پر عرفان کو اپنے والدین اور بیوی کے ہمراہ بیٹے خوشگفیوں میں مصروف دیکھ وہ بڑبڑایا۔ اب تک سینے میں جلی آگ بجھی نہ تھی کہ اس کی بیوی پٹرول لیے بیٹھی تھی۔ عمار آؤ نا بیٹا۔ فوزیہ بیگم کی جو ہی نظر اس پر پڑی اسے پکار بیٹھی۔ عمار مرتے کیا نہ کرتے کہ مصداق ان کی جانب بڑھا، جبکہ تھیوری اپنی بیوی کی مسکراہٹ اپنے نام پر سمٹتے دیکھ چڑ چکی تھی۔ تم اگر مجھے پہلے اپنے والدین اور کزن سے ملوا دیتے تو یقین کرو ہمارے درمیان جس قدر رنجش حائل ہے وہ نہ ہوتی۔ عرفان کا لہجہ خوشکن تھا، جبکہ عمار تو کزن لفظ پر ہی اٹک سا گیا تھا۔ کزن؟ فوزیہ بیگم اور فرقان صاحب کی جانب دیکھتے اس نے اس خرافات کے پیچھے کا پس منظر جاننا چاہا۔
نسا نظریں چراتے گھٹنوں کے بل کارپٹ پر بیٹھتے ملازمہ کی لائی گئی چائے بنانے لگی۔ ہاں، مس نسا تمہارے چچا کی بیٹی۔ دراصل یہ گاؤں میں جس اسکول میں ٹیچر کی جاب کرتی تھی وہاں کا نظام میں سنبھالتا تھا۔ ان سے رسمی ملاقات کے بعد ہم دونوں کی نظریات اور مزاج ملے اور دوستی ہو گئی۔ مجھے تو آج معلوم ہوا کہ یہ تمہاری کزن ہے۔ جب انہیں گھر ڈراپ کیا اور اب تو آنا جانا ویسے بھی لگا رہے گا، نسا کو ٹیوشن جو دینی ہے، وہ کہتا چلا جا رہا تھا اور عمار کو اپنا آپ سلگ کر ایندھن بنتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے تلووں سے تپش اٹھتے پورے بدن میں سرائیت کر چکی تھی۔ بھوری نگاہوں میں سرخی کی گہری تہ لیے اس نے نسا کی جانب دیکھا جو اب چائے کا کپ اس کی جانب بڑھا رہی تھی۔ عین اسی پل نسا نے نظریں اٹھائی، اس کی خون آشام نگاہوں میں دیکھا۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ کانپا۔ مقابل کی آنکھوں میں تیرتی وحشت دیکھ اس کا انگ انگ کو خوف میں ڈوبا چچائے نسا سے دوبر ہوا۔ اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھنا، نظریں جھکائے کامتے لہجے میں اسے ہوش دلانا چاہا جو آس پاس سے غافل اسے یوں گور رہا تھا مانو آنکھوں سے ہی سالم نگل جائے گا۔ عمار نے گلا کنکھارتے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ تھامنا چاہا۔ قوی انگلیاں جو ہی نسا کے کامتی انگلیوں سے مس ہوئی، نسا ہاتھ واپس کھینچ گئی اور نتیجتاً چائے کا کپ ڈھلک کر عمار کے کپڑوں پر گرا۔ آئی ایم سوری، ریلی سوری، آپ ٹھیک ہے؟ چائے گرم تھی، یقیناً عمار کا سینہ جلسا گئی تھی۔ وہ اپنی حرکت پر سخت پشیمان اس کی فکر میں گائل ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، عمار نے ضبط سے کہا۔ اس وقت اس پر کوئی گرم کھولتا پانی بھی انڈیل دیتا تب بھی وہ اف نہ کہتا۔ سینے میں آتش فشاں سا جو جل رہا تھا۔ جاؤ نسا، مدد کرو عمار کی، تادیر یوں ہی رہا دبا تو جائے گا نہیں۔ فوزیہ بیگم جو کب سے اپنی بہو کو عرفان کے ہمراہ دیکھتے اندر ہی اندر سلگ رہی تھی، موقع کا فائدہ اٹھا گئی۔ عمار اس بات میں سر ہلاتا استحقاق سے نسا کا ہاتھ جکڑے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا اور اس کا یہ استحقاق عرفان کو ایک آنکھ نہ بھایا جس کا پتہ اس کے چہرے پر پھیلتی ناگواری نے دیا جو فرقان صاحب کی نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ کزن ہو تم میری؟ ہاں، جواب دو، کزن ہو تم میری؟ نسا کو کمرے میں لاتے کمرے کا دروازہ بند کرتے وہ اسے دروازے سے لگائے ہل کے بھل تاڑا۔ نسا جو لب سلے اس کے ساتھ کھٹی ڈال کی مانند کھینچتی چلی آ رہی تھی، مقابل کے انداز پر ششدر رہ گئی۔ میں نے کہا جواب دو۔ ڈیمٹ، مجھے کیا رشتہ ہے ہمارے درمیان؟ اس کی خاموشی مزید تیش کو ہوا دے رہی تھی۔ اس کی داڑھ مزید بلند ہوئی۔ بیوی ہوں آپ کی، شوہر ہے آپ میرے۔ وہ سر تا پیر کامتے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے بے ربطگی سے بولی، بیوی؟ ہوں، بیوی، میری بیوی۔ میرا وہ دشمن جو کل تک میرے خون کا پیاسا تھا، آج وہ میری بیوی کو اپنا دوست کہہ رہا ہے، اسے گھر تک چھوڑنے آیا ہے، اور تو اور وہ اسے ٹیوشن بھی دینا چاہتا ہے۔ واہ عمار فرقان، واہ کیا قسمت پائی ہے۔ اس کے جواب نے پھل بھر کے لیے اسے سکون فراہم کیا تھا۔ اس سے دوری بناتے وہ استہزائیہ کہتا تالی بجا گیا، میرے ہی گھر میں بیٹا وہ میری بیوی کو میری کزن کہہ رہا ہے۔ میری بیوی پر خاصا زور دیا تھا عمار نے۔ کیا وضاحت دو گی تم اس کی؟ بولو۔ کہتی ہو رشتہ پوری ایمانداری سے نبھا رہی ہو، اپنے باپ کو دیا وعدہ وفا کر رہی ہو، ایسے اس طرح شوہر کے ہوتے ہوئے؟ قبل اس کے وہ تیش و اشتعال کی زیادتی کے سبب حد پہ لانگتا لرزتا وجود اور بے یقینی کے زمرے میں قید کڑی نسا چیخ پڑی، خبردار، خبردار جو آپ نے حد پار کی عمار۔ یہ رشتہ میں نے پوری ایمانداری سے نبھایا ہے اور آگے بھی یوں ہی نبھاؤں گی۔ اگر آپ میرے دل میں جگہ نہ بنا پائے تو میں نے کسی اور کو بھی حق نہ دیا۔ اپنے دل کی اونچی مسند پر براجمان ہونے کا اگر آپ میری محبت کے حقدار نہ بن پائے تو باقی سب پر بھی میں نے اپنی محبت حرام کر دی۔ اس کی آواز کربناک تھی۔ عمار کے دل سے ہک سی اٹھی تھی۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر کیوں وہ اس کے دل میں جگہ بناتے اس کی محبت کا حقدار نہ بن پایا۔ اور بیوی مانتے ہیں آپ نے تو نکاح کے بعد پلٹ کر پوچھا تک نہیں کہ باپ کی وفات کے غم میں نڈال آپ کی بیوی زندہ ہے بھی یا نہیں، سان سے بر بھی رہی ہے یا نہیں،
پھر جب 2 ہفتے گزر جانے کے بعد روبرو آئے تو مجھے دھتکار گئی، یہ کہہ کر ٹکرایا کہ آپ کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں، گاؤں کے ایک معمولی سی لڑکی کہاں آپ کی شایان شان ہو سکتی تھی؟ اس رشتے کو تسلیم کرنے سے ہی انکاری تھے نا آپ؟ پھر آج یہ تیش کیوں، یہ جلن کیوں، یہ تڑپ کیوں، یہ استحقاق بھرا لہجہ، یہ انداز کیوں؟ وہ جو ہفتوں سے خاموش اندر ہی اندر غم سینٹ سینٹ کر رکھ رہی تھی، آج جب بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ درد، تکلیف، تڑپ، اذیت واقف ہے آپ ان سب احساسات سے؟ یہ سب ہر روز محسوس کرتی ہوں میں، عورت ہوں میں، دل میں ڈھیروں ارمان تو آنکھوں میں ڈھیروں سپنے سجائے بیٹھی تھی، خواہش کر بیٹھی تھی کہ مجھے ہم سفر آنکھوں والا چاہیے جو دیکھ سکے میری خوشی، میرا غم، میری تکلیف، میرا قرب، لیکن مجھے ایک اندھا ہم سفر ملا جسے صرف اور صرف یہ دکھائی دیا کہ میں زبردستی اس کے سر مسلط کی گئی ہوں۔ جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، کیا تھا اگر آپ اسے رب کی مرضی سمجھتے، تسلیم کر لیتے؟ کیا کمی تھی مجھ میں؟ گاؤں میں سب کہتے تھے نساء آپسرا ہے، اسے سلطان آئے گا بیانے، جو اس کے حسن سے مبہوت ہوتے اسے عشق کرے گا۔ اب سوچتی ہوں تو ہنسی آتی ہے، دل کرتا ہے جاؤ جا کر انہیں بتاؤ کہ سلطان نہیں آیا، ایک دیو آیا اور وہ عشق نہیں کرتا، ناپسند کرتا ہے مجھے ایک ایسا دیو جو پہلی ہی مجھے بھاور کروا گیا ہے کہ اگر میں عمر بھر کی ریاست بھی اس پر لٹا دوں تب بھی وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو مجھے کسی اور کے سپرد تک کر دینے کو تیار ہے۔ یک طرفہ رشتہ نبھانا، یہ جانتے بوجھتے بھی کہ دوسری طرف سے کچھ نہ ملے گا، جانتے ہیں کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یوں لگتا ہے میں کانٹوں بھری راہ پار کر رہی ہوں جس کی کوئی منزل نہیں، پاؤں وہ شل ہو چکی ہو، لیکن پھر بھی آپ اندھا دھند آگے بڑھتے چلے جا رہے ہو۔ عمار کے نزدیک آتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ دل میں قید تمام غبار باہر نکال رہی تھی، اور عمار کو اپنا دل پھیروں تلے کچلتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت اسے اپنا آپ انتہائی بدصورت لگا تھا۔ مقابل کڑی لڑکی کا گرتا ہر ایک آنسو اسے انگارے کی مانند اپنے وجود پر گرتا محسوس ہو رہا تھا۔ جس آدمی کو آپ مجھ سے منسوب کر رہے ہیں وہ میرا مخلص دوست ہے، جسے میں نے اپنی زندگی میں بھائی کا رتبہ دیا ہے، خدا را مجھے میری نظروں میں مت گرائے۔ اس کے چند لفظ دروازے کے اس پار موجود شخص کو قدم پیچھے موڑ لینے پر مجبور کر گئے۔ وہی عمار تڑپ اٹھا، وہ غصے میں سمجھ بوجھ بولتے کیا کرنے چلا تھا۔ عمار کا دل کیا وہ وقت کو پیچھے لے جاتے، اپنے الفاظ واپس لے لے، لیکن کاش ایسا ممکن ہوتا۔ میں تھک گئی ہوں، یہی سننا چاہتے تھے نا آپ؟ تو سنیں، میں تھک گئی ہوں، میرے خواب چکنا چور ہو گئے ہیں، میرے ارمانوں کے دیے بجھ گئے ہیں، مجھ میں مزید سخت باقی نہ رہی۔ اس یک طرفہ رشتے کو نبھانے کی آپ سے آپ کی محبت نہیں مانگ رہی، جانتی جو ہوں نہیں کرتے، نہ کبھی کر پائیں گے۔ آپ کے پسند کے خاکے پر پورا جو نہیں اترتی میں آزادی مانگ رہی ہوں، راہ جدا کر لے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔ میں اپنے بابا سے کیا وعدہ توڑتی ہوں، میں وعدہ خلافی کرتی ہوں، کیونکہ اب اگر میں نے یہ قدم نہ اٹھایا تو آگے میں بھیک مانگوں گی۔ اپنے اس دل کے آگے مجبور ہوتے آپ کی محبت کی، اور محبت کی بھیک آپ سے مانگنا عزت نفس کا سودا کرنے کے برابر ہے، اور میرے نزدیک عزت نفس محبت سے کئی گنا زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ آزادی دے دے مجھے عمار، کیونکہ نساء غفار اپنے قول پر پورا نہیں اتر پائے۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں، محبت کے حقدار آپ بن بیٹھے ہیں، دل کے سب سے اونچی مسند پر آپ بھرا جمان ہے۔ میرا دل تمام حد بندیاں توڑتے عمار فرقان کا ہو گیا ہے، اور یہ میری عزت نفس کی ہار ہے۔ آزاد کرے مجھے طلاق۔ باقی لفظ عمار کے لبوں نے خود میں جذب کیے تھے، وہ بھرائی آواز میں اپنے تمام بھیت کھولتے اسے آزادی مانگ رہی تھی، اور کب سے خاموش کھڑا عمار جس کا روم روم سماعت بنا اسے سن رہا تھا، اس کے یوں آزادی مانگنے پر ضبط کھوتا، اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتا، اس کی سانسوں پر دسترس حاصل کر گیا۔ نزا نے مزاحمت کا ارادہ ترک کرتے عمار کی گردن میں باہر ڈالے اپنا مزمل وجود اس کے حوالے کیا۔ جسمانی تھکاوٹ سے زیادہ دماغی تھکاوٹ اثر انداز ہوتی ہے،
وہ تک چکی تھی، اب بس سکون چاہتی تھی، اور سکون محض محرم کے لمس اس کی باہوں میں تھا۔ عمار اس کی سانسیں شدت سے پیتا فرد مسرت میں ڈوبا اسے اپنے بازو میں بھرے بٹ کی جانب بڑھا۔ نسا کے نرم لمس اور مہکتی سانسیں اس کے سینے میں جلتی آگ پر پھوار کی مانند برسی تھی۔ وہ جو چند پل پہلے اندیکھی دیکھتی آگ میں جلس رہا تھا، اب سکون کی گہری وادیوں میں قدم رکھ چکا تھا۔ نسا کو بیڈ پر دراز کرتے ہنوز اس کی سانسوں پر حکمت جماتے وہ اس کے اور اپنے درمیان حائل تمام پردے گراتے، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ حد پلانگتے اسے اپنے لمس کی حدت سے پگھلاتے بکھرنے پر مجبور کر گیا۔ کمرے کے در و دیوار جو چند پل پہلے اس جوڑے کے درمیان ہوتی تلخ کلامی کے گواہ بنتے، اداسی کی چادر اوڑھ چکے تھے، اب ان کے خوبصورت ملن کے گواہ بنتے شرم سے اپنے منہ چھپا رہے تھے۔ وہ دونوں دنیا اور مافیا سے بیگانہ ایک دوسرے کی ذات میں کوئے ایک الگ جہاں کی سیر کو نکل پڑے تھے، جہاں نہ کوئی رنجش تھی، نہ چپقلش، نہ قلق، نہ رنج، محض سکون تھا، سرور تھا۔ بیٹا معاف کرنا، نسا کے کہنے پر ہم نے تم سے جھوٹ کہا۔ عرفان جو فون کا بہانہ کرتے نسا اور عمار کے پیچھے آیا تھا، ان کی گفتگو سے بیزیاب ہوتے شکست خوردہ قدم اٹھائے واپس پلٹا ہی تھا کہ اپنے سامنے فرقان صاحب کو دیکھتے مارے شرمندگی اپنا سر جھکا گیا۔ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے انکل، میں ان دونوں کے درمیان رنجش کا سبب بن بیٹھا، لیکن مزید نہیں بنوں گا۔ سچ شکر کہ میں اپنے جذباتوں کے سفر میں اس قدر آگے نہیں بڑھا کہ واپس نہ لوٹ پاؤں، چلتا ہوں۔ آسودگی سے مسکراتے وہ سنجیدگی سے کہتا داخلی دروازے کے سمت قدم بڑھا گیا۔ فرقان صاحب کی نظروں نے دور تک اس کی پشت کا تعاقب کیا، پھر سر جھٹکتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھے۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ سبز نگاہوں میں محبت کے جگمگاتے جگنو لیے آئینے کے سامنے کھڑے اس عالی شان مرد کو دیکھتے پوچھ رہی تھی، جس نے کل رات اس کے پھور پھور پر اپنا لمس چولتے اسے اپنے رنگ میں رنگا تھا۔ اس کے سوال پر مقابل کا بھالوں میں کنگا کرتا ہاتھ لحظے بھر کو ساکن ہوا۔ نہیں، یک لفظی جواب دیتے وہ پھر اپنے کام میں مشغول ہوا۔ نہیں، جھوٹ کہہ رہے آپ، کرتے ہیں مجھ سے محبت۔ کل رات آپ اپنے لمس اور بےتابیوں سے ظاہر کر چکے ہیں عمار۔ نسا کی شادابی بکھیرتی رنگت اس کے انکار پر مرجائی تھی۔ بمشکل مسکراتے اس نے اسے جھوٹ کر دانا۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا نسا، تم آج بھی میرے نزدیک ایک ناپسندیدہ وجود ہو۔ ایک رات ہمارے درمیان سب ٹھیک تو نہیں کر سکتی۔ عمار زچ ہوا تھا اس کی ایک ہی تکرار پر، جب مجھ سے محبت نہیں، میرے لیے آپ کے دل میں کوئی جذبات نہیں، پھر کل شب میرے وجود پر حکمت حاصل کرتے، میرے پھور پھور پر اپنا لمس ثبت کرتے، اپنی چاپ کیوں چھوڑی؟ سبزکائیاں آنکھوں میں بے یقینی لیے وہ بیڈ سے اٹھتے عمار کے نزدیک آتے، اس کا گریبان جکڑے اس سے جھنجھوڑتے سراپا سوال بنی۔ او جسٹ شٹ اپ، جسمانی تعلقات کے لیے محبت کا نہیں، ضرورت کا ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ مجھے کل تمہاری ضرورت تھی اور میں نے تم سے ضرورت ہی پوری کی۔ عمار کے ماتھے پر ناگواری کے گہرے بھل نمایاں ہوئے، اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹکتا تنفر سے بولا۔ نسا اس کے یوں جھٹکنے پر لڑکھڑاتے بمشکل سنبھلی ہی تھی کہ اس کے لفظوں پر ساکن ہوئی۔ ضرورت؟ کپ کپاتے لبوں نے دھیمی سی جنبش کی۔ یہ لفظ تیر کے آنے کی مانند دل میں گھونپا گیا تھا، جو اس کی روح تک کو بلبلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اور ویسے بھی یہی تو تمہاری چاہت تھی، میری توجہ کی طلبگار تھی تم۔ تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے تم جیسی ان پڑھ دیہاتن پر نگاہ کرم ڈھالتے تمہیں اپنی قربت کی ایک رات بخشی۔ تفاخر کا تاج سر پر سجائے وہ اس کی ذات کی بخیو دیڑ گیا، نسوانیت روندی گئی، پھندار کا بت پاش پاش کیا گیا، عزت نفس کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ ایک پل، محض ایک پل اور چند زہر میں بجے لفظ اس کا دل خالی کر گئے۔ وہ رعونت سے کہتا کمرے سے واک آؤٹ کر گیا، اور عقب میں ساکن کڑا نسوانی وجود بکھر کر ریزہ ریزہ ہوا۔ عمار، دلسوز چیخ کے ساتھ وہ نیند سے بیدار ہوئے، بگڑا تنفس، پسینے سے تر وجود اور خوف سے لبریز آنکھیں۔ یقیناً اس نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا تھا۔ گہرے سانس بھرتے اپنا تنفس اعتدال میں لانے کی صحیح کرتے، نسا نے اپنے چہرے سے پسینہ صاف کرتے عمار کی تلاش کی۔
جو جلد ہی انجام کو پہنچی۔ وہ ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھامے دروازہ کھولے اسی پل اندر آیا۔ گڈ مارننگ جانم، محبت پاس لہجہ تھا مقابل کا۔ ناشتے کی ٹرے اس کے نزدیک رکھتے وہ زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کے ہاتھ تھام گیا۔ نسا اب تک خوابناکی کی کیفیت میں مبتلا گم سم انداز میں سب دیکھ رہی تھی۔ جانتا ہوں کئی سوال دماغ میں گڑمٹ ہو رہے ہوں گے جن کے جواب جاننے کو تم بے چین ہوگی۔ ایک دم اس بدلتی کایا پر تمہارا حیران ہونا بنتا بھی ہے۔ نہیں جانتا تم اس بات پر یقین کرو گی بھی یا نہیں، لیکن مجھے تم سے محبت ہے۔ شاید تب سے جب تمہیں پہلی بار دیکھا، یا شاید تب جب تم نے روایتی بیویوں کی طرح ہر کام خود اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتے مجھے اپنا عادی بنایا۔ نزول محبت کا وقت نہیں معلوم مجھے، لیکن ادراک کا معلوم ہے۔ تمہاری بیگانگی اور بے نیازی تو شروع دن سے مجھے ناگوار گزرتی تھی۔ دل فرمائش کرتا تھا کہ تم ہم غلام ہو مجھ سے، مجھے اپنی جانب مائل کرنے کو 100 جتن کرو، میری توجہ کی طلبگار ہو، لیکن تمہیں خود سے مکمل بے نیاز دیکھ میں سر تا پیر جلس جاتا تھا۔ اس احساس کو درگزر کر گیا، لیکن تمہیں جب کسی غیر مرد کے ہمراہ دیکھا، اس کی سنگت میں ہنستا دیکھا تو درگزر نہیں کر پایا۔ وہ منظر، وہ لفظ میرے وجود پر چابک کی مانند برسے، اور پھر جب تم نے اپنا دل کھول کر میرے سامنے رکھتے مجھے میرے ہی الفاظ یاد کروائے اور اپنے ہی لفظوں پر میں تڑپ اٹھا، تب میں نے جانا کہ ہاں محبت ہے تم سے۔ تمہارے آنسو جب میرے دل پر تیزاب کی مانند برسے تب جانا محبت ہے تم سے۔ جب تم نے مجھ سے آزادی مانگی اور میری سانسیں میرے وجود کا ساتھ چھوڑنے لگی تب جانا کہ ہاں تم سے محبت ہے۔ لفظ بھی امرت ہوتے ہیں، یہ آج نسا کو معلوم ہوا تھا۔ اس کا روم روم سماعت بنا اس شخص کو سن رہا تھا جو آج اپنا دل ہتھیلی پر لیے اس کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھا اس سے اظہار محبت کر رہا تھا۔ سبزکائی نگاہ نبی سے لبریز ہوئی۔ اپنے بولے گئے ہر لفظ، ہر عمل کی میں معافی چاہتا ہوں نسا، پشیمان ہوں، نادم ہوں اپنی غلطیوں پر۔ دل کو نظر انداز کرتے انا کی سنتی، میں سب سے زیادہ تکلیف تمہیں پہنچا گیا ہوں۔ کیا تم میری محبت کرتے مجھے معاف کرو گی؟ ایک نئی شروعات کے لیے نسا۔ وہ پر امید نگاہوں سے اسے تکتے ایک موقع مانگ رہا تھا۔ نسا کو لگا وہ اپنے ہوش کھو دے گی، تو کیا اس کا صبر رنگ لے آیا تھا؟ وہ اپنے بابا کا وعدہ وفا کرنے کے ساتھ ساتھ مقابل کا دل بھی جیت چکی تھی۔ معاف کیا؟ آپ بھی کیا یاد رکھیں گے؟ کس سخی بیوی سے پالا پڑا تھا آپ کا؟ اس کا انداز احسان کرنے والا تھا۔ آنکھیں گمائے لگاوٹ سے بولی، عمار فرقان صدقے جائے اپنی اس سخی بیوی کے۔ عمار معافی اس قدر آسانی سے مل جانے پر 7ویں آسمان کی سیر کو نکل گیا تھا۔ پرجوشی سے کہتے چٹاچٹ اس کے گال چوم گیا۔ نسا محجوب سی ہوتی خود میں سمٹ سی گئی۔ گزری رات کی مقابل کی بےتابی اور جسارت یاد کرتے اس کی رنگت تب کر کندہاری ہوئی۔ بیگم، اب اتنی چھوٹی سی جسارت پر آپ یوں سرخ ہو گئی تو معاملہ جان لیوا ہو جائے گا۔ اس کی سرخ رنگت دیکھتے وہ پھر پٹری سے اترتے مخمور لہجے میں گویا ہوا، آپ انتہائی بے شرم ہے۔ وہ محض اتنا ہی کہہ پائے، مقابل کی شریر نظروں سے بچنے خاطر اس کے ہی سینے میں جائے پناہ تلاش کی۔ بے شرمی تو رات کو دکھائی تھی اور آپ نے بھرپور ساتھ بھی دیا تھا، اب باقی بے شرمی ہنی مون پر دکھاؤں گا۔ اس کے کان کے نزدیک جھکتے عمار نے سرگوشی کی۔ ہنی مون؟ نسا نے اس کی جانب متحیر نگاہوں سے دیکھتے لفظ دہرایا۔ بابا اور موم کہہ رہے ہیں پلاننگ ہمیں باہر بیچنے کی خوشخبری جو سنا آیا ہوں کہ ان کی لاڈلی بہو ان کے بیٹے کو بھاگ گئی ہے۔ اس کی ناک 2 انگلیوں سے دباتے وہ گمبھیر لہجے میں کہتے اس کے ماتھے پر بوسہ دے گیا۔ نسا نے آنکھیں موندے اپنے محرم کے معتبر لمس کی حدت اپنی رگ رگ میں اترتی محسوس کی۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔